السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 یعنی 47، 48 اور 49 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دھمکی سچ ہے، یعنی کفاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچ ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ فرمایا کہ جواب ان کو دو، کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم یا تاخیر نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں کفار مشرکین کے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ سوال کرتے تھے کہ بھائی تم ہمیں دھمکا رہے ہو خدا کے عذاب سے، قیامت سے، اس سے اس سے سزا سے، تو یہ بتاؤ کہ یہ سزا، یہ عذاب کب آئے گا؟ تو اس کا کافی و شافی جواب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوا دیا کہ ہر رسول کی ایک امت ہوتی ہے، اور پھر جب اس امت کے اس کا رسول آ جاتا ہے تو وہ اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے کہ قوم کو سدھار دے۔ اگر وہ اس کی امت سدھر جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ امت سدھرتی نہیں اور کفر پہ جمی رہتی ہے تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، لیکن انہیں پوری ان کے کیے کی سزا ان کو دے دی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی مصلحت پر ہے، لیکن ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے، اور یہ سزا، یہ عذاب اس سے پہلے نہیں آ سکتا، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ اس میں نہ 1 گھنٹے کی پہل ہوگی، نہ 1 گھنٹے کی تاخیر ہوگی۔ اسی سلسلے میں مولانا محمد سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ نوٹس لکھے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے لفظ امت کی وضاحت کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ امت کا لفظ یہاں محض قوم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد اس کی دعوت جن لوگوں تک پہنچے وہ سب اس کی امت ہیں۔ نیز اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو، بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود رہے اور ہر شخص کے لیے معلوم کرنا ممکن ہو کہ وہ درحقیقت کس چیز کی تعلیم دیتا تھا، اس وقت تک دنیا کے سب لوگ اس کی امت ہی قرار پائیں گے، اور ان پر وہ حکم ثابت ہوگا جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام دنیا کے انسان آپ کی امت ہیں، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن اپنی خالص صورت میں شائع ہوتا رہے گا۔ اسی وجہ سے آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر قوم میں ایک رسول ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نوٹ آپ نے لکھا ہے کہ یہ فیصلے کے بارے میں، خدا کا جو فیصلہ آتا ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک نوٹ لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ رسول کی دعوت کا کسی گروہ انسانی تک پہنچنا گویا اس گروہ پر اللہ کی حجت کا پورا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ باقی رہ جاتا ہے، کسی مزید اتمام حجت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور یہ فیصلہ غایت درجے انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ رسول کی بات مان لیں اور اپنا رویہ درست کر لیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور جو اس کی بات نہ مانیں وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، خواہ وہ عذاب دنیا میں یا آخرت دونوں میں دیا جائے یا صرف آخرت میں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا وقت بھی مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔